اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت معاویہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت برائیوں کو چھوڑنا ہے، دوسری ہجرت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے راستے میں ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ قبول ہوگی۔ توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت دل جس حالت ایمان یا کفر پر ہوں گے اسی پر مہر لگا دی جائے گی، اور لوگوں کے پچھلے عمل ہی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کے لیے کافی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے اور ڈھیر ساری آپ لوگوں پر برکتیں نازل فرمائے، اور اس پاک اور مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ پر بہت ساری رحمتیں نازل فرمائے۔ اور ویورز دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیں، اور میری بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ میں ہر نماز کے بعد آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے جو قرض میں مبتلا ہیں، اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے اور یعنی کہ نعمت اور رحمت دونوں سے اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں ان کے اوپر عطا فرمائے اولاد کی۔ اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نوکری عطا فرمائے، غیب سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق میں اضافے فرما دے اور برکتیں نازل فرما دے۔ تو آمین۔ مجھے بھی آپ ضرور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، شکریہ۔ اور چلیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہتی چلوں کہ میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری کوئی بھی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ مس نہ کر سکیں۔ تو چلیں چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ سورہ علم نشرح کا ایک بہت ہی زبردست اور گارنٹیڈ وظیفہ ہے، اور یہ اولاد کی لیے ہے کہ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ان کے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور کوئی نہ کچھ خبری جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو وظیفے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اور اس کی جو مدت ہے وہ 40 دن کی ہے۔ 40 دن لگاتار یہ وظیفہ کیا جائے گا، اور جو خواتین ہیں اگر خواتین اس عمل کو کرنے جا رہی ہیں تو وہ اپنے مخصوص ایام میں سے چھوڑ کر بعد میں جہاں سے چھوڑا تھا باقی دن پورے کر لے، یعنی 40 دن انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ اور مرد حضرات اگر کر رہے ہیں تو وہ لگاتار 40 دن تک کریں گے ناغہ کیے بغیر۔ اور مدت بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اجازت بھی اس کی عام ہے، میں نے بتا دیا ہے، کیونکہ پھر آپ لوگ کمنٹس میں مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنے دن یہ وظیفہ کرنا ہے، جبکہ ویڈیو میں بتا دیا گیا ہوتا ہے۔ ویڈیو دھیان سے اور غور سے سنا کریں تو آپ کو سب کچھ جو ہے ویڈیو کے اندر مل جائے گا۔ تو اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ علم نشرح کس ٹائم پڑھنی ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے، کتنی تعداد میں۔ یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی عشاء کی نماز پوری ادا کر لیں، اس کے بعد پھر آپ نے حاجت کی نیت سے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور حاجت کی نیت سے نفل ادا کرنے کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا کریں، یعنی اولاد کے لیے آپ دعا کریں اور مقصد اپنا یعنی کہ بیان کریں اللہ کے سامنے کہ آپ اولاد کے لیے یہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورہ علم نشرح جو ہے وہ پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور پھر جب آپ کی 70 مرتبہ سورہ علم نشرح کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھیں آپ 3 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، آپ زیادہ بار بھی پڑھ لیں گے، آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر جب آپ درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ رو کر گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے سجدے میں جا کر دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد بھی درود شریف پڑھیں ضرور، تاکہ دعا جو ہے وہ لازمی قبول ہو، کیونکہ درود شریف سے
جو ہے وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے. دوسری شخص کو جب دعا کے شروع میں اور بعد میں پڑھا جاتا ہے تو لازمی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس طرح سے پھر آپ کا یہ جو ایک دن کا عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ اس عمل کو کریں گے. آپ یعنی کہ تہجد کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور اس طرح سے پھر آپ 40 دن تک لگاتار اسی طرح یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر جو آپ کو لازمی کوئی نہ کوئی خوشخبری جو ہے اللہ تعالیٰ اولاد کے حوالے سے ضرور مل جائے گی آپ کو. جو لوگ بے اولاد ہیں وہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں تو انہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اور یہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے ختم. آپ کو اگر وظیفے کی سمجھ نہ آئے تو آپ بار بار ویڈیو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. اور یہاں پر میں ایک اور حدیث جو ہے وہ آپ سے بیان کرتی چلوں. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ, سب سے افضل کون سی ہجرت ہے؟ ارشاد فرمایا, تو اپنے رب کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دو. اور ارشاد فرمایا, ہجرت 2 قسم کی ہے, شہر میں رہنے والے کی ہجرت, دیہات میں رہنے والے کی ہجرت. دیہات میں رہنے والے کی ہجرت یہ ہے کہ جب اس کو اپنی جگہ سے بلایا جائے تو آ جائے, اور جب اسے کوئی حکم دیا جائے اس کو مانے. اور شہری کی ہجرت بھی یہی ہے, لیکن شہری کی ہجرت آزمائش کے اعتبار سے بڑی ہے اور اجر ملنے کے اعتبار سے بھی افضل ہے, کیونکہ شہر میں رہنے والا باوجود کثرت مشاغل اور کثرت سامان کے سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہجرت کرتا ہے, لہٰذا اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا بڑی آزمائش ہے, اسی لیے زیادہ اجر ملنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو ویورز, یہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے ختم. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. پلیز اچھی لگی ہے میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک کر دیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.